وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة نہیں وہ انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، او یأتی امر ربک یا آ جائے تیرے رب کا حکم۔ وہ کون سا حکم؟ قیامت۔ یعنی یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ اس بات کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی فرشتے آ جائیں، اور انہیں سوچ لینا چاہیے کہ پھر فرشتے کس حال میں آئیں گے ان کے پاس، یا پھر فرشتوں کے علاوہ موت کس طرح آتی ہے قیامت کے آنے پر۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تھا ان سے پہلے کے لوگوں نے۔ کیا کیا تھا؟ سرکشی کی تھی۔ وما ظلمهم اللہ، ان پہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ کیونکہ یہ پچھلے لوگوں کا حال بیان ہو رہا تھا نا، شروع سے آپ دیکھ رہے ہیں نا پیچھے آیت 26 جہاں سے رکوع شروع ہوا ہے، تو گزشتہ اقوام کے حالات سے نصیحت کی جا رہی ہے ان کو سنا کر۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا۔ وما ظلمهم اللہ، ان پہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کرتے رہے۔ اچھا، ان کے ظلم کا طریقہ کیا تھا؟ کس ظلم کی طرف اشارہ ہے؟ رسولوں کی مخالفت کی طرف۔ فاصابہم، تو پہنچی ان کو کیا؟ سیئات، خرابیاں، ما عملو، جو انہوں نے عمل کیے تھے، یعنی ان کے اعمال کی خرابیاں انہیں پکڑنے کے لیے کافی ہو گئیں۔ وحاق بہم، اور گھیر لیا ان کو کس چیز نے؟ ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کس چیز کا؟ عذاب کا، یعنی وہی عذاب ان پہ آ کر رہا جس کو وہ مانتے نہ تھے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دلائل کے ذریعے نہیں مانتا تو پھر وہ وقت آ جاتا ہے جب انفرادی موت یا قیامت کی اجتماعی موت کی صورت میں حقیقت انسانوں کے سامنے آ جائے گی۔ گویا جو شخص دلائل کے ذریعے حق کو نظر انداز کرتا ہے، پھر وہ اگلے مرحلے کا انتظار کرتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے فرشتے ظاہر ہو جائیں اور ذلت کے ساتھ ایسے شخص کو بات ماننے پہ مجبور کر دیا جائے، کیونکہ جب عزت کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ اسے حق کی طرف بلایا گیا تو اس نے ماننے کی طرف توجہ نہ دی۔ آج آپ دیکھیں نا، دنیا میں ہم میں سے ہر ایک کو ایک موقع ملا ہوا ہے، کس بات کا؟ کہ ہم اپنی عقل استعمال کریں، اپنا وقت لگائیں، سمجھیں، سوچیں، دل دماغ کھول کر دیکھیں حق کیا ہے کیا نہیں۔ لیکن اگر آج ہم اس موقع کو گنوا دیتے ہیں تو کیا کل قیامت کے دن پھر یہی موقع دوبارہ ملے گا ہم کو؟ یہ موقع نہیں ملے گا۔ کیا موت کے وقت ہمیں اسی طرح پیار سے سمجھایا جائے گا؟ نہیں۔ تو جس کو سمجھنا ہے وہ آج سمجھ جائے، ورنہ موت کے فرشتے آ کر کسی کو درس نہیں دیں گے، پھر تو وہ پھینٹی لگائیں گے۔ قرآن میں آتا نا، یضربون وجوہہم وادبارہم۔ ہماری نئی جنریشن میں بھی می فرسٹ اور اپنی ہی ذات اور انڈیویجولزم کی طرف ایسی دوڑ ہے کہ میرا کمرہ، میری چیز، میرا گھر، میرا سب کچھ، میری گاڑی، میں، جس میں کسی کے ساتھ شیئرنگ نہیں، کسی اور کا ادب احترام نہیں۔ تو اگر ہماری نئی نسلوں کی تربیت اسی ڈھنگ پہ ہوتی رہی تو ہماری بھی معاشرتی اقدار اور اخلاق جو ہے وہ اس کی بنیادیں ہل کر رہ جائیں گی۔ کیا ہماری اعلیٰ تعلیم اور پڑھنا ہمیں یہی کچھ سکھا رہا ہے؟ اسلامی معاشرے کی تو یہ روح نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ ایک جگہ پر اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ یمنعون الماعون بھی نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے اسے بھی تو منع کیا ہے نا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ دکھاوے کے تو بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، تو چھوٹی چھوٹی چیز کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے شکایت کی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، اکٹھے کھاؤ، تم جلد سیر ہو جاؤ گے۔
اور ہم الگ بھی کیوں کھاتے ہیں ویسے عام طور پر؟ کہ کوئی ہمارا نہ کھا جائے، میری پھر بھوک نہیں ختم ہوگی، وہ لالچ کے مارے بھی کھاتے ہیں نا بعض اوقات، کہ میری پسند کی چیز، میری پسند کی کوئی اور نہ کھا جائے، اور دوسروں سے پہلے میں بھر لوں پلیٹ کو. تو یہ لالچ بھی تو پیٹ نہیں بھرنے دیتا، اور یہ ہرس، احساس محرومی نے بھی ہماری جڑیں کھوکھلی کر دی، کیونکہ دنیا کی محبت اور دنیا ہی کی کمی ہمیں ستا رہی ہے، اور کسی چیز کی فکر جو نہیں. جب غم ان حقیر چیزوں کے لگ جائیں تو پھر بڑا غم کہاں یاد رہے گا؟ وہ کیپیسٹی تو غم کی یہیں گھل گئی ساری، باقی کے آخرت کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں کہ تھوڑا سا غم کا حصہ وہاں کے لیے بھی ڈال دیں. لیکن ہم پھر باتیں کر کے کیوں رہ جاتے ہیں؟ ہمیں کچھ کرنا بھی تو ہوگا، اس پہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ کیا کریں اور کیسے کریں. صرف کیا بھی نہیں کافی، کیسے بھی ضروری، کیونکہ کیا تک بھی ہم پہنچ جاتے ہیں، کیسے تک نہیں جاتے، لہٰذا سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. یعنی کسی کے انکار اور کسی کی مخالفت سے حق بات کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کافی ہے سب کی مدد کے مقابلے میں اور سب کی تائید کے مقابلے میں. متکبرین کے بوجھ کی بات ہوئی کہ کتنا برا بوجھ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. اگر دیکھا جائے تو تکبر دنیا میں بھی ایک بوجھ کا سبب ہے. دل پہ بوجھ، دماغ پہ بوجھ، سوچیں بوجھل کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس سے بڑائی کو زد پہنچے یا نیچے ہونا پڑے. کیونکہ بعض اوقات اگر آپ کی ہائٹ کم ہو تو آپ کو ہیل کا جوتا پہننا پڑتا ہے، ایڑیاں اٹھا کے چلنا پڑتا ہے، تو وہ کتنی مشکل چال ہو جاتی ہے نا. اس طرح تو آپ نہیں دوڑ سکتے جو ہیل کے بغیر دوڑتے ہیں. تو بیسیکلی یہ تکبر ہی انسان کو نیکیوں سے پیچھے رکھتا ہے، صرف اپنی ذات کی شان و شوکت میں مصروف رہنا. وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شیء. وقال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا. کیا کہا؟ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونه من شیء، تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے. نحن، ہم، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من دونه من شیء، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تھا، یعنی ایسے ہی بہانے کیے تھے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، تو کیا رسولوں پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری بھی ہے؟ اب یہاں پر مشرکین کے کچھ خیالات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بعض اوقات جب انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے شرک کیا، تو بھی اسے قبول نہیں کرتے، بلکہ عذر کیا تراشتے ہیں کہ اللہ ہی یہ چاہتا ہے. اگر اللہ کو شرک پسند نہیں تو وہ زبردستی ہمیں روک کیوں نہیں دیتا؟ اگر وہ چاہتا کہ ہم شرک نہ کریں تو ہم نہ کرتے. گویا اپنے عمل کے ذمہ دار وہ کس کو ٹھہرا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ وہ شخص کرتا ہے جو حق ناحق کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر وہ سنجیدہ ہو تو فوراً اس کو بات سمجھ میں آ جائے. کون سی بات؟ کہ اس دنیا میں انسان کو جو اچھے برے کو اختیار کرنے کی آزادی ملی ہے، یہ امتحان کی وجہ سے ہے، خدا کی پسند کی وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ برائی کو پسند کرتے ہیں اس لیے برائی کرنے کی چھوٹ دے رکھی ہے، یا شرک کو پسند کرتے ہیں اس لیے شرک کرنے کی آزادی دے رکھی ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ یہی دلیل پیش کرتے ہیں اپنے غلط کاموں کے لیے. اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ چاہتا تو ہم بھی پڑھ لیتے، اس نے ہمارے لیے پسند ہی نہیں کیا کہ ہم کوئی اچھا کام کریں. جب کوئی حرام کام کرتے ہیں، جیسے حرام کمائی کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہماری قسمت میں اسی ذریعے سے ہی آمدنی لکھی تھی، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم یہ کام نہ کرتے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا
کسی چیز کو چاہنا اور بات ہے، اور کسی کام کے کرنے کی آزادی دے دینا اور بات ہے۔ ضروری نہیں کہ جو ہم غلط کام کریں وہ اللہ کی پسند ہی کا ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے دے، اور اگر اس کی پسند کا نہیں تو ہم کر ہی نہ سکیں۔ فرمایا کہ یہ کوئی نئی دلیلیں نہیں، یہ پہلے کے لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ ہمارے رسولوں پر جو اصل ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ پیغام پہنچا دینا۔ جہاں تک لوگوں کی حجت بازی کا تعلق ہے تو اس کے ذمہ دار رسول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا فرق واضح کرنے کے لیے جبر کا طریقہ نہیں رکھا، رسولوں کو بھیجنے کا طریقہ رکھا ہے۔ انہوں نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اور رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مشرکانہ کاموں سے، حرام چیزوں سے سختی سے روکا ہے۔ اس کے لیے اس نے رسول بھیجے ہیں۔ یعنی دو طریقے ہو سکتے تھے نا کسی کو برے کام سے روکنے کے۔ نمبر ایک، رسول کے ذریعے پیغام پہنچایا جائے کہ دیکھو یہ غلط کام ہے، یہ نہ کرو۔ نمبر دو، غلط کرنے والوں کا ہاتھ پکڑ لیا جائے اور انہیں کرنے ہی نہ دیا جائے۔ تو ان میں سے بہتر کون سا تھا؟ پہلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا طریقہ اختیار کیا کہ لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے پیغمبر بھیجے، ان پہ جبر نہیں کیا، ورنہ اللہ چاہتا تو جبراً ان کو روک دیتا۔ پھر امتحان کس بات کا؟ اگر آپ کو کوئی کام کرنے کی آزادی نہیں تو آپ کا امتحان کیسا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، مزید اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، فی کل امت رسولاً، ہر امت میں ایک رسول کو، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے ہر طرف رسول بھیجے۔ اور رسولوں نے آ کر لوگوں کو کیا بتایا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ سرکش قوت جو انسان کو اللہ کی اطاعت سے روکتی ہے۔ یعنی سارے پیغمبروں نے آ کر طاغوت سے بچنے کو کہا کہ طاغوت کی بات نہیں مانو جو تمہیں اللہ سے روک رہے ہیں، اللہ کی بات مانو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جن پر گمراہی چسپاں ہو گئی۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ کچھ کو کیوں ہدایت ملی اور کچھ کو کیوں گمراہی ملی؟ یعنی بعض ہی کو ہدایت کیوں ملی، سب کو کیوں نہ ملی؟ اور بعض کے اوپر گمراہی ہی کیوں مسلط ہو کر رہ گئی؟ اس میں کیا اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے یا بندے خود؟ اللہ کا قانون ہدایت کیا ہے؟ اس کا ذکر پیچھے میں بارہا کر چکی ہوں کہ جو آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو تھام لے گا، اس کو اپنا راستہ دکھائے گا، اور جو سنجیدگی کے ساتھ اس کی طرف آنا ہی نہیں چاہے گا پھر اس کو زبردستی وہ راستہ نہیں دکھائے گا۔ اصل میں ہدایت کا پیغام بالکل واضح ہے۔ جو لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں، سنسیئر ہوتے ہیں، وہ اچھی بات کو دیکھ کر اسے پہچانتے ہیں اور اس میں غور کرتے ہیں اور درست طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہی ہے، کبھی آپ بازار سے گزر رہے ہوں اور آپ کی نیت میں ہو کوئی چیز خریدنا، تو آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اور اگر نیت میں نہ ہو کچھ خریدنا اور راہ گزرتے ایک ریڑھی پھل کی نظر آ گئی تو آپ پھلوں کو کیسے دیکھیں گے اور کیسے گزریں گے اس کے پاس سے، اور کس طرح کی بات کریں گے بیچنے والے سے اگر آپ کی نیت میں پھل خریدنا نہ ہو تو؟ اور اگر آپ کو خریدنا ہو تو آپ پھلوں کو کس نظر سے دیکھیں گے اور کیسے کھڑے ہوں گے اور کیا بات پوچھیں گے؟ ہے نا فرق؟ اور اگر آپ نے خریدنا نہیں تو دو چار باتیں اسی کو سنا کر آگے چلے جائیں گے۔ ہدایت کے ساتھ بھی ہمارا یہی معاملہ ہے۔ جس کو ہدایت کی ضرورت محسوس ہو، جس کے اندر طلب ہو، وہ سنجیدہ ہوتا ہے، وہ ہدایت کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو غیر سنجیدہ انسان ہوتا ہے وہ ہدایت کی طرف بلانے والے میں کبھی نقص نکالنے لگتا ہے،
کبھی اس کے پیغام میں نقص نکالنے لگتا ہے، کبھی کسی اور چیز کے اندر کٹ حجتیاں کرنے لگتا ہے، اور وہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آتا. جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا، ان تدعوہم الی الہدی فلن یہتدوا اذا ابدا. اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو کبھی بھی نہیں ہدایت پائیں گے، وہ اس طرف آنے کا نام ہی نہیں لیں گے. لیکن جو شخص ہدایت چاہتا ہو وہ پیغمبر کی صداقت پر یقین رکھتا ہے، اس کو سچائی محسوس کرنے میں، سچائی کے سمجھنے میں کچھ دیر نہیں لگتی. جتنا بھی آپ پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ سیکھ رہے ہیں کہ نہ تو کسی کی نیت پہ شک کرنا ہے، نہ ہی کسی کے ساتھ نفرت کرنی ہے، اور نہ ہی کسی کے ساتھ بد معاملہ کرنا ہے، اور نہ ہی کسی کو ایسے فتوے سنانے ہیں. لیکن لوگ چھوٹی سی بات بتانے کو بھی کیوں اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ اصل میں وہ ماننا نہیں چاہتے. تو جب وہ خود ماننا نہیں چاہتے تو بتانے والے کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. وہ نہ بھی بتائے بیچارہ تو اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کے اپنے بدلتے عمل کو وہ اپنے لیے ایک چیلنج سمجھ لیتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی کو نہ بھی کچھ کہیں، صرف خود بھی عمل کریں تو وہ اس کو بھی مائنڈ کرتے ہیں. تو اکثر تجدالنا، یعنی دونوں طرح نہیں چھوڑتے. اگر آپ جا کر ان سے دنیا کی بات کریں تو کہیں گے یہی سیکھ کے آتے ہو، دین پڑھ کے تمہاری تو دنیا کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا، اور اگر دین کی کرو تو بس. تو بات یہ کہ جس نے نہیں ماننا ہوتا نا، یا جس کا ماننے کو دل نہیں ہوتا، یا جس نے یہ ڈیسائیڈ کر رکھا ہوتا کہ میں نہ مانوں، پھر وہ معمولی معمولی باتوں پہ جھگڑا شروع کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اٹک جاتا ہے. یہ بالکل بچوں والی مثال ہوتی ہے نا، ان کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کھانے کے لیے. تو جب آپ ان کو کہتے ہیں کھانا کھا لو تو کہتے ہیں یہ کیوں ڈالا ہے، یہ ٹماٹر نظر آ رہا ہے. جب شروع میں انجن بنایا گیا اور اسے لوگوں کے سامنے سٹارٹ کرنا تھا تو ایک شخص نے کہا کہ یہ کبھی نہیں سٹارٹ ہو سکتا، میں شرط لگاتا ہوں کہ یہ نہیں سٹارٹ ہو سکتا. چلانے لگا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انجن شروع ہو گیا. اب یہ کہ اس نے کہا کہ یہ چل نہیں سکے گا، پھر وہ چلنے لگا. پھر اس نے کہا کہ میں شرط لگاتا ہوں کہ اب یہ رک نہیں سکے گا، اور وہ رک بھی گیا. تو بات یہی ہے کہ جس شخص کو نہیں ماننا وہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک حجت بازی کرتا چلا جائے گا اور وہ ماننے کا نام نہیں لے گا. ایسے میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس قسم کا شور مچانے والوں کو اگنور کر دینا چاہیے اور انجن سٹارٹ کر دینا چاہیے اور چلاتے جانا چاہیے، اور جہاں ضرورت پڑے روک لینا چاہیے. فسیروا فی الارض، پس چل پھر کے دیکھو زمین میں. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. ان تحرص علی ہداہم، اگر تم ان کی ہدایت پر حریص ہو. فإن اللہ لا یہدی من یضل، پس بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا کس کو؟ جس کو وہ بھٹکا دیتا ہے، جس کو وہ گمراہ کرتا ہے یا جو بھٹک جاتا ہے. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں. یعنی بعض بھٹکے ہوئے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور خصوصاً من حقت علیہ الدلالہ، جن کے اپنے رویوں کی بدولت گمراہی ان پہ چسپاں ہو چکی ہو. آپ ان کے لیے کتنا ہی تڑپیں، کتنا ہی روئیں، لیکن اللہ ان کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود ہدایت نہیں چاہتے. تو اللہ کے قانون ہدایت کے مطابق جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں ان کو کوئی انسان ہدایت نہیں دے سکتا، ان کو پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگرچہ آپ ان کی ہدایت پر کتنے ہی حریص کیوں نہ ہوں، لیکن آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں. ظاہر ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کو وہ نہ سمجھ پائیں تو کوئی اور ان کو کہاں سے مدد دے گا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کیا؟ لا يبعث اللہ من يموت، نہیں اٹھائے گا اللہ اس کو جو مر جائے گا. جو مر جاتا ہے اللہ اس کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا. وہی بات ہے، یہ انجن نہیں چلے گا. بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، وعدہ ہے اس کے ذمہ سچا، اس نے خود یہ فرمایا کہ اٹھاؤں گا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت علم نہیں رکھتی.
اس حقیقت کو نہیں جانتی. اور یہ اتنی سچی آیت ہے کہ جب میں کسی بھی ایسے ملک میں ہوتی ہوں جہاں پر نان مسلمس کی کثرت ہوتی ہے تو میں دیکھ دیکھ کے جس بات پہ پریشان ہوتی ہوں ان کی شکلیں اور گھبراتی ہوں وہ یہ کہ ان کے دل و دماغ میں بھی یہ بات نہیں گزرتی ہوگی کہ ایک دن مرنا ہے ان کو، اور مرنے کے بعد اگلے ہی لمحے معلوم نہیں ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یعنی کم از کم روزانہ مجھے ایک دفعہ یہ خیال ضرور میرے دل کو پکڑ لیتا ہے کہ یہ دنیا کی اکثریت جو آخرت سے غافل ہے، جو اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بارے میں کوئی ایمان نہیں رکھتی. آپ بدھزم کے فالوورز دیکھیں کتنے بے شمار ہیں، اسی طرح اور مذاہب میں دیکھیں کہ ان کے اندر بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا تصور نہیں، یا اگر ہے بھی تو جزا سزا کا تصور نہیں. تو دل ہول اٹھتا ہے نا کہ پھر ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ بنے گا کیا، ان تک کیسے پیغام پہنچایا جائے. اور وہ اپنی بات میں اتنے پختہ ہیں، اتنے پکے ہیں کہ قسمیں کھا کے کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، کہ کوئی دوبارہ اٹھیں گے ہم. یعنی ایسا نہیں کہ وہ کسی شک کا شکار ہیں کہ اچھا کیا پتا اٹھیں کیا پتا نہ اٹھیں، وہ تو قسم کی حد تک کہتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ. یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ مرنے کے بعد پھر اٹھائے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا، اور ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے، اور اعمال نامے تولے جائیں گے، اور پھر جنت اور جہنم ہوگی. اللہ تعالیٰ اتنا ظالم نہیں ہے، ایسا ریجڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا وعدن علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر الناس، اس بات کو اکثر لوگ نہیں جانتے یا جاننا چاہتے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کو جان لینے سے کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر اٹھ کر اپنا حساب دینا ہے، ہماری زندگی کا رخ ہی بدل جائے. اگر ہم یہ مان جائیں، ہمیں اپنی بہت سی خواہشات کو ختم کرنا پڑے، بہت سی چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے، اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا اگر ہم نے یہ مان لیا. کیونکہ آخرت پر ایمان جو ہے وہ آپ کی پوری زندگی کو ریسٹرکچر کرتا ہے، ری فارم کرتا ہے. امتحان کی فکر والا دن اور عام دن برابر ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا. یہی فرق ہوتا ہے آخرت کو ماننے والوں کی زندگی میں اور نہ ماننے والوں کی زندگی میں. جو یہ سوچتا ہے مجھ سے پوچھ ہونی ہے، میرا حساب ہونا ہے، میں کس طرح یہ غلط کام کر لوں، یہ تو لکھا جا رہا ہے، پھر وہ تو چھپ کے بھی جرم کرنے سے ڈرتا ہے. اور جس کو یہ فکر نہیں ہوتی وہ کھلے عام بھی برائی کر کے ہنستا ہے کہ میں اتنا بہادر ہوں. وہ برسر محفل اپنے گناہوں کے تذکرے خوشی خوشی کرتا ہے. یہ کتنی جرات کا ثبوت دیتے ہیں نا لوگ. آخرت کی فکر، آخرت کا خوف انسان کی زبان بند کر دیتا ہے. وہ بے سوچے سمجھے پھر گفتگو نہیں کرتا، وہ کسی پہ الزام تراشی نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کی ضرورت کیا ہے؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ. ان اختلافات کا کہیں تو جا کے فیصلہ ہونا چاہیے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر. یعنی دنیا میں حق و باطل کے درمیان جو کشمکش ہے، جو اختلاف ہے، اس کا فیصلہ کہاں ہوگا جا کر؟ کیسے ہوگا؟ کیا کوئی بھی جگہ ایسی نہ ہو کہ جہاں سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے، جہاں سچے لوگوں کی سچائی ثابت ہو جائے؟ مثلا آپ اپنے ایمان میں، اپنے کام میں سچے ہیں، لیکن کوئی مانتا ہی نہیں کہ آپ سچے ہیں. آپ دوسروں کے خیر خواہ ہیں، کوئی ماننے کو تیار نہیں آپ خیر خواہ ہیں. تلے ہوئے لوگ آپ کو گمراہ کہنے پہ، اور دنیا کی کسی عدالت سے یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا، تو پھر کوئی جگہ تو ہونی چاہیے جہاں سچے لوگوں کی سچائی کھل کے سامنے آئے، جہاں اختلافات کا فیصلہ ہو. کیونکہ مٹی میں مل جانے کے بعد اور دوبارہ نہ اٹھنے کی صورت میں تو یہ سارے اختلافات اور حق و باطل کی کشمکش، اچھائی برائی کا فرق، اندھیرے اور روشنی سب برابر ہو گئے اگر مرنے کے بعد کوئی جی نہ اٹھے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. اور کافروں کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ دراصل جھوٹے تھے. دنیا میں تو وہ قسمیں کھا کے اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہے ہیں. دیکھیں نا،
آج ہر غلط کار خود کو سچا کہتا ہے، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ زیادہ سچا نظر آتا ہے، خواہ وہ جتنا ہی جھوٹا ہو۔ مائٹ از رائٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کیوں نہ آئے، ایک دن آئے گی تاکہ لوگوں کے اختلاف کا فیصلہ ہو سکے، حق و باطل کا فرق پتہ چل سکے، اور کافروں کو پتہ چلے کہ وہ جھوٹے تھے جنہوں نے انکار کیا اللہ کا اور آخرت کا۔ یعنی دراصل یہ قیامت کے واقع ہونے کی حکمت بتائی جا رہی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا فیصلہ فرمائے گا جن میں لوگ دنیا میں اختلاف کرتے تھے۔ اصل میں بات یہ نا کہ موجودہ دنیا جو ہے اس میں اس چیز کی گنجائش کوئی نہیں کہ ہر چیز اپنے اصلی روپ میں آپ دیکھ سکیں، کیونکہ آپ لوگوں کے صرف ظاہر دیکھ سکتے، اندر نہیں دیکھ سکتے نا، تو کسی بھی سچے جھوٹے کا فرق آپ کو پتہ نہیں چل سکتا۔ لیکن قیامت کا دن تو کیا دن ہے؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ہے وہ سب حاصل کر لیا جائے گا، کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا، سب کی منافقتیں اور سب کے ایمان کا حال کھل کے سامنے آ جائے گا۔ یہاں آپ ہر بات کا توڑ کر سکتے ہیں الفاظ کے زور پر، ہر سچے کو جھٹلا سکتے ہیں باتوں کے ساتھ۔ جب اللہ کے ایک ہونے کی سچائی کو لوگوں نے اور اکثریت لوگوں نے شرک کر کے ایک طرح سے غلط ثابت کر دیا، تو پھر کسی اور سچائی کے لیے کتنا امکان ہے کہ واقعی اس کو سچا ثابت کیا جا سکے، ثابت کرنے کے باوجود بھی لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ یعنی ایک چیز، وہ جو انجن والی مثال ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے ہونے لگی اور ہو بھی چکی، پھر بھی آپ ڈھٹائی کا شکار ہیں، پھر بھی آپ انکار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود سے بڑھ کر سچائی کون سی ہے؟ لیکن لوگوں کی اکثریت اس کا انکار کرتی یا اس کے بارے میں شک اور شبے میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسے پیمانے نہیں ہیں، ایسے مقام نہیں ہیں جہاں ایکس ریز لے کر آپ کو دل کے خیالات پڑھ کے سنائے جا سکیں کہ کس کا ایمان اور کس کے اندر کیا ہے۔ یہاں ہر بات کو ریجیکٹ کرنے، ہر دلیل کو غلط ثابت کرنے کے کوئی نہ کوئی فلسفے موجود ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن تو پھر ہونا چاہیے نا، آنا چاہیے کہ جنہوں نے جان بوجھ کر یا انجانے میں جو جو غلط کام کیے وہ ان کے سامنے آ جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے لیے قیامت کا لانا کیا مشکل ہے، انما قولنا لشیء، ہمارا تو کسی چیز کے لیے یہی کہہ دینا، اذا اردناہ، جب ہم اس کا ارادہ کر لیں، ان نقول لہ کن، کہ ہم اس کو بس کہہ دیں کن، ہو جاؤ، فیکون، تو وہ ہو جاتی۔ یہ تو دو حرف بولنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان ڈھانے کے لیے، قیامت لانے کے لیے، مروں کو اٹھانے کے لیے کو مستریوں، مزدوروں، ہتھوڑوں اور کرینوں کی ضرورت نہیں ہے کہ سب مل کے توڑو تاکہ قیامت آئے۔ اسے کہیں ایٹم بم بنا کے برسانے کی ضرورت نہیں ہے کہ زمین تباہ ہو جائے یا یہ دشمن تباہ ہو جائے، تو کن کافی ہے۔ وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب، اسی صورت میں آگے آئے گا کہ قیامت کا معاملہ کیا ہے، آنکھ جھپکنے کی دیر یا اس سے بھی کم وقت۔ لوگوں کے نزدیک قیامت کا آنا مشکل ہے، اللہ کے نزدیک نہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔